رجب کے روزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ مولانا صاحب اب تو تقریباً رجب اختتام پر ہے، آج شب 28 رجب المرجب ہے، اور آج ہم رجب کے روزے کے حوالے سے آپ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ خود صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حدیث ابن سالم سے رجب کے چند دن ہی رہ گئے تھے، جیسے کہ بالکل اس وقت کی صورتحال ہے۔ امکان یہ ہے کہ پہلی شعبان المعظم تھرسڈے کو ہے، تو کل ٹیوزڈے اور وینسڈے، اب یہ 2 دن رہ گئے۔ تو ابن سالم یہ کہتے ہیں کہ رجب کے چند دن رہ گئے تھے، امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے رجب کا کوئی روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا نہیں، اب تک میں نہیں رکھ پایا۔ امام نے جواب دیا کہ تجھ سے اتنا ثواب ضائع ہو گیا کہ جس کا اندازہ سوائے خدا کے کسی اور کو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ لسان اللہ ناطق کی زبان سے جملہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یعنی حقیقت ہے۔ یہ امام علیہ السلام فرمانا چاہ رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ اتنا تجھ سے ثواب ضائع ہوا ہے کہ خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں کہ کتنا ثواب ضائع ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حدیث کا جملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھے گا خدا اس کا احترام کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ابن سالم نے دھڑپ کے کہا کہ مولا اب چند دن جو رہ گئے ہیں، کیا میں ان میں روزہ رکھ لوں تو کچھ ثواب حاصل ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے تو اللہ عالم سکرات کی تکلیف سے اسے نجات عطا فرما دے گا۔ آگے فرمایا کہ ایک روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے تو قبر کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا، قبر میں سوال و جواب آسان فرما دے گا۔ رجب میں مولود کعبہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، 13 رجب۔ ایک جملہ میں اس حوالے سے بھی گزارش کر دوں کہ جب حضور نبی کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش پہ بلایا ہوگا تو یقیناً یہ جملہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ کیا کہنے اس محترم اور متبرک مہینے کے کہ اگر اسے عرش پر میں منا لوں تو میرا رجب ہو جائے، اور فرش پر تو منا لے تو تیرا رجب ہو جائے۔ تو اگر قبر کی سختیوں سے آسانی چاہتے ہیں تو ضرور ایک دن روزہ رکھیں۔ امام نے فرمایا